اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں نائنتھ کلاس کے اسٹوڈنٹ ان کے سلیبس کے مطابق سورۃ حج جس کا درس پیش کر رہی ہوں۔ تمام اسٹوڈنٹ توجہ فرمائیں، آل کڈس اور میل فیمیل۔ سورۃ الحج کی آیات کی تعداد 78 ہے۔ ناظرین، میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ سورۃ حج کی آیت کی تعداد 78 ہے۔ تعارف: سورۃ حج ایک منفرد سورت ہے۔ اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے۔ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوا اور اس کی بنیادی ارکان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حج ہے۔ سورۃ حج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے۔ اس کا مضامین یعنی سورۃ حج کا مضامین: سورۃ حج کی ابتدا قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام اور مومنوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ پھر حج اور قربانی کے احکام کا بیان ہے۔ حج اور قربانی کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ حج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اب انہیں کافروں کے ظلم و ستم کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کو کہہ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ اجازت واقعی ایک بڑی خوشخبری تھی۔ سورۃ حج کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی تھی۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا اور ایمان والوں کو عمل صالح اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ناظرین، اس سورت کے علمی اور عملی نکات ایسے ہیں کہ سورۃ الحج کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ نمبر 2، شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ نمبر 3، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 4، منافقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے رہ کر کرتے ہیں، یعنی دور رہ کر کرتے ہیں اور دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات ہیں۔ نمبر 5، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزہ ہے۔ نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سورت کا تھوڑا سا ترجمہ کرتی ہوں
سنیے، غور کیجیے، توجہ فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک چیز ہے۔ جس دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنا دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ارضعت و تضع کل ذات حمل حملہا، دودھ پلانے والے اپنے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ حملہا تری الناس سکارا، اور اے مخاطب تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدیدا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَیطَانٍ مَرِیدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں کتب علیہ انہ، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا، من تولاہ فانہ یضلہ، جو اسے دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا۔ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنہ خلقناکم، تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی خلقناکم من تراب، مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرہ سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر ثم من علقۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ، جس کی بناوٹ، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے، وغیرہ مخلقات لنبین لکم، اور ادھوری بھی تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں کہ ہم جس کو وَنُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کو چاہے رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں۔ أَشُدَّکُمْ، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ وَمِنکُم مَن یُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنکُم مَن یُرَدُّ، اور تم میں سے کوئی ہے جو وہ نکارہ عمر الی ارذل العمر، اور بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی تھی، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اہتزت وربت، تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ انبتت من کل زوج بہیج، اور ہر قسم کی خوش نما نباتات اگاتی ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ انہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ناظرین، یہ ترجمہ میں نے سورۃ حج کا ایک پیرا کیا ہے۔ اب میں آپ کو امتحانی تیاری کے مطابق جو ہے پیرا پڑھتی ہوں، غور کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً،
جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. لمن ارادہ یذکرہ او ارادہ شکورا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف، اور جو دعا کرتے ہیں عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑے دیر ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے. یہ وہ بند کر دو اسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ حج کی یہ آیت جو امتحان میں آنے کا 100% امکان ہے، ذرا غور سے سنیے اور پڑھیے اور سمجھیے. الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ، یعنی مسخر ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. والفلک، اور کشتیاں سمندر میں، تجری فی البحر بامری، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے یا اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں پر شفقت فرمانے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر تمہیں زندہ فرما دے گا. یہ 3 مراحل میں سے ہر انسان نے گزرنا ہے. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. لکل امت جعلنا منساکا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے. جعلنا منساکا ہم مناسکون، ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں. ناسکون فلا ینازعنک، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہرگز آپ سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں. یعنی ینازعنک فی الامر، اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ اپنے آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ،
اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ما فی السماء، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ انا ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ انا ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے۔ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں۔ من وجوہ الذین، اور ان کافروں کے چہروں پر ناگواری قریب ہے۔ والمنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ناگواری قریب ہے کہ وہ حملہ کرے ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں۔ کلو افا انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز بتا دوں؟ وہ آگ ہے۔ ذالکم النار وعدہ اللہ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے وہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں، غور کیجیے۔ یمسکو وہی روکے ہوئے ہے، یمشونا وہ چلتے ہیں، من ساکن عبادت کا طریقہ۔ تو ناظرین، اب میں آپشن آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سورۃ حج، یہ مکی صورت ہے، مدنی ہے، مکی مدنی ان میں سے کوئی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ حج کے آپشن جو ہیں وہ بیان کر رہی ہوں۔ سورۃ حج، درست جواب کی نشاندہی ہے کہ سورۃ حج جو ہے یہ آدھی مدینہ میں نازل ہوئی اور آدھی مکی دور میں۔ تو یہ ان دونوں مکی اور مدنی، یعنی آدھی مکہ میں نازل ہوئی اور آدھی مدینہ میں۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورۃ حج میں، اور سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے سورۃ حج میں۔ سورۃ حج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا خوشخبری۔ سورۃ حج کو یہ نام، اب سوالوں کے جواب ہے مختصر۔ سورۃ حج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ حج ایک منفرد صورت ہے، اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی ہے۔ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں کس طرح شروع ہوا اور اس کی بنیاد ارکان کیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ حج ہے۔ اور سورۃ حج کا خلاصہ کیا ہے؟ تو ناظرین، سورۃ حج کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے۔ سورۃ حج کے علمی اور عملی دو نکات: قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا، اور
جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ 2 شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ ناظرین، اور شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مشکل الفاظ، یمسیک وہی روکے ہوئے ہے، یمشونا وہ چلتے ہیں، منساکن عبادت کا طریقہ۔ تو ناظرین، اب ایک پیرا ہے جسے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، یعنی وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی اللہ ہے جو پیدا کرے گا تمہیں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ جو تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اور تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان اس سے بحث کرتا ہے یا اسے انکار کرتا ہے، انسان ناشکرہ ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَاكًا هُمْ نَاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَاكًا هُمْ نَاسِكُونَ، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ ناسکون فلا ینازعونک، جس پر وہ چلتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے فی الارض، آپ سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُل اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا اور میں آئندہ آپ کے سامنے جو ہے نیا درس سورۃ فرقان کا لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت فرمائیں اور مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔